يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जावाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जावाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जावाना। आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जल
وائے جانا نا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا نا بے خود کیے دیتے ہیں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لوں دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے یا رسول اللہ دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اور میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا تو نے جو کہا ہنس کے تم نے جو کہا ہنس کے یہ ہے میرا دیوانہ تم نے جو کہا ہنس کے یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اور کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں وہ ہنس کے یہ فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ وہ ہنس کے یہ فرمائیں دیوانہ
نہ ہے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، ویدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، ویدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، پروگرام ضیاء سحر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج کے اس مختصر درس پاک میں آپ احباب کے سامنے شرم و حیا کے حوالے سے چند نکات اور معروضات پیش کی جائیں گی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس دین کی بنیادی تعلیمات میں اخلاقی اقدار کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سچائی، امانت داری، عدل، صبر، برداشت اور حسن سلوک جیسی صفات کو اسلام نے نہ صرف پسند کیا بلکہ انہیں ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اچھے اخلاق اختیار کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی بہترین اخلاق کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام میں اخلاقی اقدار کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اور اگر معاشرہ اسلامی اخلاقیات کو اپنا لے تو نفرتوں کی جگہ پہ محبت، ظلم کی جگہ پہ انصاف اور بددیانتی کی جگہ پہ دیانتداری کو فروغ مل سکتا ہے۔ لہٰذا اسلام کی تعلیمات میں اخلاقی اقدار کو بنیادی ستون کی حیثیت حاصل ہے، جن پر ایک مثالی معاشرے کی تعمیر ممکن ہے، اور ان اخلاقی اقدار میں سے ایک حیا ہے، اور حیا انسان کے کردار کی وہ خوبصورت صفت ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، بھلائی کی طرف مائل کرتی ہے، اور یہ صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا نور ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارتا ہے، کہ جب معاشرے میں حیا کو اہمیت دی جاتی ہے تو وہاں امن پیدا ہوتا ہے، عزت اور باہمی احترام کو فروغ ملتا ہے۔ اگر حیا کے لغوی معنی دیکھے جائیں تو اس کا معنی وقار، متانت، سنجیدگی، کردار کی پاکیزگی کیے جاتے ہیں۔ پاکیزگی نفس، تقوی و پرہیزگاری اس کا لغوی معنی کیا جاتا ہے، اور اگر اصطلاحی معنی دیکھا جائے تو حیا سے مراد یہ ہے کہ نفس کا غیر سنجیدہ و غیر اخلاقی افعال کی انجام دہی سے تنگی اور دقت محسوس کرنا، اور اللہ رب العزت کے خوف سے اسے سر انجام نہ دینا، یہ حیا کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی غیر اخلاقی کام کرنے میں نفس تنگی اور ملامت محسوس کرے، اور حیا ہی وہ اخلاق حسنہ ہے کہ جو انسان کو نیکی کرنے اور غیر اخلاقی کام یا برائی نہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ اور حیا کے بارے میں فرمایا گیا
ان الحیاء صفت جمیلۃ من صفات الملائکہ، کہ حیا ایک ملکوتی صفت ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے ان سے رکنا حیا ہے۔ عقلاً جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں ان سے رکنا بھی حیا کہلاتا ہے، اور لوگ جن چیزوں کو برا جانتے ہوں ان سے رکنا بھی حیا ہے، مگر اصل جو حیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، کہ انسان کبھی بھی اس جگہ پہ ہاتھ نہ لے جائے جس جگہ پہ جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، کبھی بھی اپنے قدموں کو اس جگہ پہ نہ لے جائے جہاں جانے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ اور بعض لوگ تو کئی نیکی کے کام نہیں کرتے، مثلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں حیا آتی ہے، لیکن یہ دراصل حیا نہیں بلکہ یہ تو بزدلی میں شمار ہوتا ہے۔ حیا ناپسندیدہ کام سے اجتناب ہے، اور نیکی سے اجتناب تو حیا نہیں کہلاتا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خیر اور شر اور بھلائی اور برائی دونوں طرح کے جذبات رکھے ہیں، اور قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی نیکی و بدی اور خیر و شر دونوں طرح کے رجحانات اور میلانات انسان کے اندر رکھے گئے ہیں، اور جس شخص پر جو رنگ غالب ہوگا اس کا اثر اس کی شخصیت میں نمایاں اور واضح طور کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور حیا جو ہے وہ خیر لاتی ہے، بھلائی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور حیا اور ایمان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ ایسے لازم و ملزوم ہے کہ جس شخص میں حیا ہے اس میں ایمان بھی ہے، اور جس میں حیا نہیں اس میں ایمان کی بھی کمی پائی جا سکتی ہے۔ اب ذرا احادیث مبارکہ کے اوپر غور کیجئے۔ فرمایا گیا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، یعنی ایمان کے 70 سے زیادہ شعبہ جات کا بیان حدیث میں مرقوم ہے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعبوں کی تفصیل میں اعلیٰ اور ادنیٰ کو چھوڑ کر اس بات کا ذکر فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں فرمایا کہ حیا مکمل طور پر خیر ہے اور یہ بھلائی ہی لاتی ہے، حیا کی وجہ سے انسان کو ہمیشہ بھلائی سے نوازا جاتا ہے۔ اب دیکھیے سامعین محترم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے اس میں اخلاقی برائی عام تھی، اور دیگر اخلاقی اوصاف کے معدوم ہو جانے کی طرح حیا کا وصف بھی دم توڑ چکا تھا، اور ایسے ماحول میں رہنے کے باوجود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اور لڑکپن میں بھی کبھی گھر سے اپنے جسم اطہر کو ڈھانپے بغیر کبھی بھی باہر تشریف نہ لاتے، اور آپ نے با حیا ہونے کا طریقہ نہ صرف سکھایا بلکہ بہترین اس کا عملی نمونہ پیش کیا، اور احترام آدمیت کا وہ سلیقہ بتایا کہ جس پر انسانیت آج بھی فخر محسوس کرتی ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو حیا کی تعلیم دی، شرم و حیا کا نمونہ عطا فرمایا، اور انسانیت کے اوپر حیا کی شکل میں بڑا احسان عظیم فرمایا۔ اور اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی تھی کہ آپ کبھی بھی مخلوط محافل میں بھی شرکت نہ فرماتے تھے، یعنی اتنی زیادہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ حیا کی صفت پائی جاتی تھی۔ اور ایک مقام پہ قرآن مجید میں حیا کی صفت اپنانے کا حکم دیا گیا، فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ قرآن مجید میں حیا کے متعلق مرد و زن دونوں کو یعنی یکساں تاکیدی احکامات اور رہنمائی دی گئی ہے، یعنی مرد بھی حیا کو اپنائیں، عورتیں بھی حیا کو اپنائیں، اور دونوں کو تاکیدی حکم دیا گیا۔ اور ایک مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا رجالکم المائدہ وعلموا نساءکم النور، فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور سکھلاؤ، کیونکہ ان صورتوں کے اندر پاکیزہ زندگی گزارنے کے طور طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک
مقام کے اوپر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، کہ حیا سراسر بھلائی ہے، حیا کی وجہ سے انسان کو بھلائی سے نوازا جاتا ہے، بندے کو خیر حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی کسی دوسرے شخص کو شرم و حیا کے بارے میں درس دے رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، فرمایا اسے یوں ہی رہنے دو کیونکہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حیا دخول جنت کا سبب ہے، حیا کی وجہ سے انسان کو جنت عطا کی جائے گی، اور جو بے حیائی ہے فرمایا معاذ اللہ وہ بندے کو جہنم کے رستے کے اوپر لے کے جانے والی ہے۔ کیونکہ جب بندے کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو معاذ اللہ انسان ایسے افعال کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر بیٹھتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں، جو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اس ملکوتی صفت کو پیدا کریں اور حیا کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائیں۔ اور اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا اور پردہ پوشی میں تمام انسانوں سے عرفہ والا تھے۔ کسی شخص کو اگر کوئی ناپسندیدہ حرکت کرتے آپ دیکھتے تو اس کی طرف سے اپنی چشمان مقدس کو پھیر لیتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها فاذا رأى شیئا یکرہہ عرفناہ فی وجہہ۔ صحابی عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردہ نشین کواری سے بھی زیادہ حیادار اور شرمیلے تھے، اور جب کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو زبان مقدس سے کچھ نہ فرماتے بلکہ اس چیز کے بارے میں آثار رخ انور کے اوپر ہی نمایاں ہو جایا کرتے تھے۔ اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے صفت حیا کی یوں تفسیر کی ہے، فرمایا لم یکن النبی فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالاسواق ولا یجری بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ حضور کی جو سیرت مبارکہ ہے کتنے پیارے انداز میں حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بری بات اپنی زبان اقدس پر نہ لاتے تھے اور نہ بازاروں میں معاذ اللہ شور مچاتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے، معاف فرما دیتے تھے، اور ہمیشہ ان صفات کے ساتھ حیا جیسی کے ساتھ متصف رہتے تھے۔ سامعین محترم، یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر بھی سماعت فرمائیے کہ آپ اس قدر شرم و حیا والے تھے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما تھے اور آپ کی مبارک پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور اسی حالت کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو انہیں اجازت دے دی گئی، اور اسی حالت پر انہیں کچھ بات چیت کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو انہیں بھی اسی حالت کے اندر اجازت مل گئی۔ پھر انہوں نے بھی بات چیت کی اور بات چیت ہوتی رہی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو سیدھا کیا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے تو پھر حضرت ام المؤمنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، آپ اسی حالت میں تشریف فرما رہے، لیکن حضرت عثمان غنی کے حاضری کے وقت ایسا اہتمام کیوں کیا گیا؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ،
فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور ایک روایت میں یوں فرمایا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شرمیلے آدمی ہیں کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہوا کہ اگر میں نے انہیں اسی حالت پر اجازت دے دی تو وہ مجھ تک اپنی حاجت نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا عالم اور مقام تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ کا عقد فرمایا تو حضرت عثمان غنی بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ان کے مبارک سینے سے کرتا ہٹ گیا تو وہاں کے جو فرشتے موجود تھے وہ اسی مجلس سے ہٹ گئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ سے ہٹنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کرتا تھوڑا سا ہٹ گیا ہے اور حضرت عثمان سے ہم کو شرم آتی ہے۔ تو سامعین محترم، آپ احباب کے سامنے شرم و حیا کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات سے، احادیث مبارکہ سے، حضور کی سیرت مطہرہ سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ سے چند نورانی گوشے اور کلمات عرض کیے ہیں، اور ہمیں اگر ان نکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم عصر حاضر کے اندر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عریانی اور فحاشی کا ایک طوفان ہے جو اہل کفر کی عشرت گاہوں سے اٹھا ہے اور مسلم ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیتا چلا جا رہا ہے۔ ٹی وی، ریڈیو، سی ڈیز اور انٹرنیٹ وغیرہ ایسے شیطانی ذرائع کے طور پر بھی استعمال ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کی ثقافتی الغار کو مسلمانوں کے گھروں تک پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ بے حیائی اور اخلاق باختگی کے وہ مناظر جو کبھی باطل کا خاصہ تھے آج مسلمانوں کے اندر بھی ترویج پا چکے ہیں، اور کفار کی تہذیب و تمدن کو اپنا کر اور ان کے میڈیا کو دیکھ دے کر ہماری نوجوان نسل بھی ایسی دنیا میں کھو چکی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو بھول رہی ہے، اپنی حقیقت کو پس پشت ڈالتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ وہ قوم تھی کہ جس کے نوجوان کبھی ذکر اللہ کی مستی سے، سجدوں کی لذت سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، قیام اللیل کے شوق سے اور علم کے ذوق سے آشنا تھے، اور علم کے ذوق کے ایسے عادی تھے کہ کئی میل سفر علم کی تلاش کے لیے کیا کرتے تھے، اور ان کے چہرے عبادت کے نور کی چمک سے اور معرفت کے نور کی دمک سے درخشندہ و تابندہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن موجودہ دور میں بے حیائی اور فحاشی کے سبب نئی نسل بد اخلاقی اور بے راہ روی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ فرمایا مسلم نوجوان، تجھے اپنی ملت پر اور اس کی تعلیمات کا تقابل اقوام مغرب سے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں وہ دیگر اقوام سے یکسر ہیں۔ اسلام کی تعلیمات بڑی شان و شوکت والی ہیں اور بندہ مومن کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرنے والی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تو اپنی مٹی کے اوپر چلنا سیکھ، اپنی زمین کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا سیکھ، مغرب کی تہذیب و تمدن کو اپنے اوپر نافذ نہ کر، بلکہ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار۔ سامعین محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ میڈیا کے لیے بھی حدود و قیود متعین کی جائیں، اور ایسے افراد کے جو مغربی تقلید میں اپنے مسلم معاشرے کی تباہی و بربادی میں کردار ادا کر رہے ہیں اور فحاشی اور عریانی کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا بھی رخ موڑ کر دوبارہ سے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لانے کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، آئیے اپنے معاشرے کے اندر ایک اچھی صفات کو عام کرنے کی کوشش کریں، اخلاقی اقدار کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں، وہ صفات کہ جن کو اپنانے کا قرآن نے حکم دیا ہے، وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے جنہیں اپنانے کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کو معاشرے کے اندر رائج کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے
اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔